آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے سروت بھائی۔ مجھے قتل کی کوشش دراصل اسی راشٹریہ سیوک سنگھ کی سنگین سازش کا حصہ تھی۔ صاحبزادہ عماد الدین کے حوالے سے پورے پس منظر سے واقف ہونے کے بعد میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ان لٹیروں کی بدقسمتی ہے کہ میں نے مزاحمت کر کے ان کی منصوبہ بندی خاک میں ملا دی۔ میری بات سن کر سروت مسکرایا اور اس نے کہا، آپ نے تو ان بدماشوں کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ جسے آسان شکار سمجھ کر پیچھے لگے تھے وہ ان کا ایسا حشر کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ بولا، لیکن یہ سب کر کے آپ نے ان بدماشوں کے اس گروہ کو اپنے خون کا پیاسا بنا لیا ہے، خصوصاً اگر اس بدماش کو آپ کے کہنے کے مطابق واقعی شدید چوٹیں آئی ہیں یا وہ جہنم رسید ہو چکا ہے تو وہ آپ سے بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ بہت ہی درندہ صفت اور کینہ پرور لوگ ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ تاہم آپ بے فکر رہیں، یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ یہاں اپنی اندھیر نگری نہیں مچا سکتے۔ تبھی وہ کچھ سوچ کر چونکا۔ بولا، لیکن گلی میں موجود گاڑی آپ کی یہاں موجودگی کی کھلی نشانی بن سکتی ہے۔ وہ بدماش اگر میرے اندیشے کے مطابق شہر بھر میں آپ کی تلاش میں نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں تو انہیں سب سے پہلے آپ کی اس قیمتی گاڑی کی تلاش ہوگی جو بآسانی ان کی نظروں میں آ سکتی ہے۔ اس کا یوں گلی میں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شہر کے ہوٹلوں اور مسافر خانوں وغیرہ میں ڈھونڈنے کے بعد وہ مسلمان اکثریتی محلوں کا رخ کریں گے۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، تو پھر اس گاڑی کو ان کی نظروں سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ آپ کا مشورہ ہو تو میں اسے کہیں دور کھڑی کر دیتا ہوں۔ میری بات سن کر سروت نے نفی میں سر ہلایا۔ بولا، اگر یہ گاڑی انہیں کسی اور جگہ خالی کھڑی مل گئی تو وہ اس کی نگرانی شروع کر دیں گے اور آپ کل جیسے ہی اپنی گاڑی کے پاس پہنچیں گے ان کی نظروں میں آ جائیں گے اور عین ممکن ہے وہ وہیں آپ پر حملہ کر دیں۔ اس بار وہ پوری طرح تیار ہوں گے، ان کے پاس آتشی ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ چند لمحے غور و فکر کے بعد وہ بولا، اصل مسئلہ اس گاڑی کو صرف آج کی رات سنگ کے غنڈوں کی نظروں سے بچانا ہے۔ کل صاحبزادہ سے ملاقات کے بعد تو گویا آپ ان کی پناہ میں آ جائیں گے اور وہ آپ کی حفاظت کا خود ہی انتظام کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک اس نے جوش بھرے لہجے میں گویا اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ بولا، ہاں میرا خیال ہے اس صورتحال میں یہی سب سے مناسب ہوگا۔ پھر وہ چونکا اور شرمندہ سا ہو کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ بولا، معاف کیجیے گا، دراصل میرے ذہن میں آپ کی گاڑی کو پوشیدہ کرنے کی ایک کارآمد ترکیب آئی ہے، اسی لیے میں جوش میں آ گیا۔ ہمیں تھوڑا خطرہ تو مول لینا پڑے گا لیکن میرا خیال ہے ہمارا کام بن جائے گا۔ تاہم ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، ہمیں فوراً حرکت میں آنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا، گاڑی کی چابی ساتھ لے لیں اور میرے ساتھ چلیں۔ میں اس کی پیروی میں برآمدے میں پہنچا۔ مجھے زینے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر کے وہ اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں زینہ اتر کر آخری سیڑھی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں سروت بھی پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر گہری نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر اطمینان سے سر ہلا کر گلی میں پہنچ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے بھی اس سے نظر بچا کر آس پاس خطرے کی غیر موجودگی کی تصدیق کر لی تھی۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے اب ہر طرف مکمل ہو کا عالم تھا۔ سروت مجھے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سروت کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیا۔ ہمارا سفر زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ ہم پہلے ایک سڑک پر پہنچے اور پھر ایک دو موڑ مڑنے کے بعد ایک بہت چوڑی سی گلی میں پہنچ گئے۔ اس گلی میں مجھے مکمل سناٹا دکھائی دیا، جیسے وہاں موجود عمارتوں میں کوئی آباد نہ ہو۔ سروت کے کہنے پر میں نے بڑے سے پھاٹک والی ایک 2 منزلہ عمارت کے قریب گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اپنی جیب سے کنجی نکال کر پھاٹک پر لگا بڑا سا قفل کھول دیا۔ پھاٹک کھول کر سروت میرے پاس آیا۔ بولا، آپ کی ڈرائیونگ کی مہارت کا تھوڑا امتحان تو ہے جاوید بھیا، لیکن آپ کی گاڑی چھپانے کے لیے فی الحال اس سے محفوظ جگہ ملنا مشکل ہے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر جائزہ لیا۔ وہ احاطہ غالباً کسی گاڑی پارکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا، تاہم میری بیوک کے اعتبار سے جگہ خاصی کم تھی اور پھاٹک میں گاڑی موڑنے کے لیے درکار جگہ بھی محدود تھی۔ مجھے گاڑی اندر پہنچانے کے لیے خاصی تگ و دو کرنا پڑی۔ بالآخر میں اسے صحیح سالم اندر کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر سروت نے مجھے خوب داد دی۔ واپسی کے پیدل سفر میں اس نے بتایا یہ جگہ ابا حضور نے کسی زمانے میں خاص مناسب داموں پر خریدی تھی اور اسے وہ اپنے کتابوں کی اشاعت اور کاغذ کی فروخت کے کاروبار کے لیے گودام کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد وہ کاروبار تو رفتہ رفتہ ختم ہو گئے۔ اب میں نے اسے اچھے دنوں کی آس میں رکھا ہوا ہے۔
البتہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر مہینے 2 مہینے کے لیے یہ جگہ درسی کتابیں اور مشق کی کاپیاں اور کھاتے وغیرہ ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال میں آ جاتی ہیں۔ ہم نے پھاٹک کو دوبارہ مقفل کیا اور ثروت نے کنجی مجھے تھما دی۔ بولا، لو بھیا، اب میں آپ کی گاڑی کی طرف سے بری ذمہ ہو گیا، جب جی چاہے اپنی امانت نکالیں اور استعمال میں لائیں، مجھ سے پوچھنے یا بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد واپسی کے سفر پر پیدل ہی روانہ ہوئے۔ میں راستے بھر پوری طرح محتاط رہا، البتہ اب میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ مجھے گاڑی پوشیدہ کرنے کے لیے وہ جگہ خاصی مناسب لگی تھی۔ ثروت کی والدہ ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہماری بخیریت واپسی پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے چائے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا تو وہ اپنی خوابگاہ میں چلی گئیں۔ ہم دونوں نے بھی اپنے بستر سنبھال لیے۔ مجھے لگا کہ رات کا دوسرا پہر شروع ہونے کے باوجود ثروت سونے کا سوچنے کی بجائے مجھ سے گفتگو کا مشتاق ہے۔ میں خود بھی اس سے موجودہ معاملات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، لہٰذا میں نے کہا، ثروت بھیا، اگر نیند نہیں آ رہی تو مجھے اس علاقے میں راشٹریہ سیوک سنگھ والوں کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید بتائیں، خاص طور پر صاحبزادہ کے خلاف ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ میری بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ مسلمان دشمن انتہا پسند گروہ ہندوستان میں اپنے وجود میں آنے کے بعد سے ہی یہاں موجود رہا ہے، لیکن نظام کے راج میں ان کی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں اور یہ خود کو ایک فلاحی تنظیم کے طور پر پیش کرتے تھے۔ لیکن ملک کے بٹوارے سے 1.5-2 سال پہلے سنگھ اچانک ایک سرگرم طاقتور ٹولے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے آندھرا کسان تحریک کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے نظام کے انتظامی عہدیداروں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں اور مقامی ہندو باشندوں کے ساتھ مل کر حیدرآباد ریاست کو بٹوارے کے بعد ہندوستان میں شامل کرنے کی تحریک منظم کرنا شروع کر دی۔ ثروت کے چہرے پر گھمبیر سنجیدگی تھی۔ بولا، راشٹریہ سیوک سنگھ ہمیشہ سے کانگریس پارٹی کی سخت مخالف رہی ہے، لیکن بٹوارے کے بعد اس نے نظام سے حکمرانی چھیننے اور فوج کے ذریعے ریاست پر قبضے کی کارروائی میں دلی سرکار کا بھرپور ساتھ دیا اور اپنے لیے مفادات سمیٹے، جس کے نتیجے میں محبوب نگر اور آس پاس کے علاقوں میں یہ ٹولہ بہت زور پکڑ گیا۔ اب اس علاقے میں ان کے حوصلے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ یہ صاحبزادہ جیسے اعلیٰ پولیس عہدیدار پر بار بار قاتلانہ حملوں سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا، اس علاقے میں سنگھ کا سب سے متحرک اور متشدد رہنما کون ہے، اور کیا وہی صاحبزادہ کی جان کے در پہ ہے؟ ثروت نے کہا، محبوب نگر ہی نہیں، آس پاس 20-30 کوس کے علاقے میں جتنے گاؤں اور قصبے ہیں، وہاں سرگرم سیوک سنگھ کے سب ٹولوں کا ایک ہی سرغنہ ہے، اراپلی راگھون۔ اس نے سادھو کے روپ میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کی سب حرکتیں ہمیشہ سے شیطانوں والی رہی ہیں۔ بٹوارے کے بعد اس نے پاکستان ہجرت کرنے والے درجنوں گھرانوں کی جائیدادوں پر قبضے کیے اور بلاخر فتح پور قصبے میں ایک بہت بڑی متروکہ حویلی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کا لیڈر بننے کے لیے وہ اپنے ایک آزمودہ ہتھ کنڈے کا کثرت سے استعمال کرتا آیا ہے، اور وہ ہے مسلمان اقلیتی علاقوں میں مسجدوں پر قبضہ کر کے انہیں مندر میں تبدیل کرنا۔ وہ فخریہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک 21 مسجدوں کو مندر بنا چکا ہے۔ میں نے حقیقی غصے کے ساتھ دانت پیس کر کہا، بہت ہی خبیث انسان ہے یہ اراپلی راگھون۔ کیا مسلمانوں نے کبھی اس کا راستہ روکنے مزاحمت کی کوشش نہیں کی؟ ثروت نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، صاحبزادہ سے اراپلی کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہی تو ہے۔ محبوب نگر کا ڈی سی پی بننے کے بعد سے انہوں نے اراپلی کی ان شرمناک کارروائیوں پر گرفت شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بڈھا رام اور چاکا پلے نامی 2 بستیوں میں مندروں میں تبدیل کی گئی 2 مسجدوں کو قانونی کارروائی کے ذریعے اصل شکل میں بحال کیا اور فتح پور جا کر اراپلی کو وارننگ دی کہ اس نے آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو اس کا ٹھکانہ جیل ہوگا۔ ثروت نے گفتگو میں میری دلچسپی کی تصدیق کے بعد بات آگے بڑھائی۔ بولا، صاحبزادہ کی اس کارروائی کی وجہ سے اراپلی کا سکور 23 سے ایک بار پھر 21 پر پہنچ گیا اور آئندہ کے لیے کسی مسجد کو مندر میں بدلنا بھی مشکل ہو گیا۔ تاہم اس کے بعد اراپلی نے کالی ماتا کے قدموں میں بیٹھ کر صاحبزادہ کو ان کے خاندان سمیت عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی قسم کھائی تھی، اور وہ اب بھی اپنی قسم پوری کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ اس نے اپنے ایسے گرگے یا گرگوں کے لیے بھاری انعامات کا اعلان کر رکھا ہے جو صاحبزادہ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے میں کامیاب رہیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یعنی میں نے اراپلی کے 2 گرگوں کی اپنے سرغنہ سے انعام جیتنے کی آرزو خاک میں ملا دی ہے۔ ثروت نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بولا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس طرح آپ نے اراپلی کو اپنی جان کا دشمن بنا لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خبر آج ہی رات یا زیادہ سے زیادہ کل صبح تک اس کے پاس پہنچ جائے گی، اور اس کے باوجود وہ اپنے گرگوں کو حکم جاری کر دے گا کہ آپ کو تلاش کر کے ٹھکانے لگا دیا جائے۔
اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حد درجے احتیاط برتیں اور کم از کم 2-3 دن باہر نکلنے سے گریز کریں۔ میں نے سروت کی بات توجہ سے سنی۔ اس کا موقف بلا شبہ حقیقت پسندانہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں گھر کا قیدی بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی جان کو لاحق خطرے کے باوجود مجھے کل ہر قیمت پر صاحبزادہ سے ملاقات کرنی تھی۔ میں نے اپنی یہ مجبوری سروت کے سامنے بھی ظاہر کرنا مناسب سمجھا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے آپ کی جان کو اصل خطرہ صاحبزادہ سے ملاقات سے پہلے تک ہی ہے، اس کے بعد تو وہ خود سارا معاملہ سنبھال لیں گے۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن جانتے ہیں کہ آپ کل دوپہر ان سے ملاقات کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر جائیں گے اور وہ پہلے سے تیار ہوں گے کہ آپ کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شکار کر لیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ کل دوپہر تک شہر میں موجود سیوک سنگھ کے سب بدماشوں کو آپ کا حلیہ ازبر کروا دیا گیا ہوگا اور آپ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نظروں میں آ چکے ہوں گے اور وہ آپ پر وار کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ میں نے کہا، سروت بھائی، یہ خطرہ بلا شبہ موجود ہے، لیکن مجھے ڈی سی پی صاحب سے تو ملنا ہی ہے۔ فی الحال تو سیوک سنگھ کا ایک ہی کارندہ مجھے شناخت کرنے کے قابل ہے، وہ بھی شکل سے کم میرے حلیے سے مجھے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں اپنی شکل اور حلیے دونوں میں نمایاں تبدیلیاں کر لوں تو مثلا میں ایک گہری سانولی رنگت والا ہندو بزرگ بن کر لاٹھی تھامے صاحبزادہ سے ملاقات کے لیے جا سکتا ہوں۔ سروت نے حیرانی سے مجھے دیکھا، بولا، لیکن آپ یہ بہروپ اپنائیں گے کیسے؟ اس کے لیے تو آپ کو طرز گفتگو اور چال ڈھال بھی بدلنا ہوگا۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں کالج اور یونیورسٹی میں ڈرامٹک سوسائٹی کا کرتا دھرتا رہا ہوں، ان گنت ناٹک تیار کیے ہیں، حلیہ، بول چال وغیرہ بدلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اس کے لیے درکار تمام اشیاء مجھے باورچی خانے سے ہی مل جائیں گی۔ آپ کو صرف مقامی ہندوؤں والی دھوتی اور چولے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ امید ہے آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔ سروت نے میری بات سن کر کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ کو جو چیز بھی چاہیے میں آپ کو صبح ہوتے ہی مہیا کر دوں گا۔ مجھے حلیہ بدلنے میں آپ کی مہارت پر بھی کوئی شک و شبہ نہیں، پھر بھی میری ناقص رائے میں آپ کو کل دوپہر پولیس ہیڈ کوارٹر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وہاں آنے والے ہر ملاقاتی پر نظر رکھ رہے ہوں گے اور ایک اجنبی شخص کی وہاں آمد انہیں چونکا سکتی ہے۔ اگر آپ غور کرنا چاہیں تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کی جگہ میں ڈی سی پی صاحب سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ میں آپ پر گزرنے والے سارے حالات ان کے گوش گزار کر کے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے ملاقات کا خود ہی کوئی مناسب بندوبست کر لیں گے۔ میرے ان سے قریبی مراسم ہیں اور 10-15 دن یا زیادہ سے زیادہ مہینے کے اندر میں ان سے ملاقات کے لیے جاتا رہتا ہوں اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ سروت کی یہ بات میرے دل کو لگی۔ واقعی میرا اصل مقصد تو صاحبزادہ تک سرسوتی کا پیغام پہنچانا ہے۔ تمام صورتحال سے واقف ہونے کے بعد تو وہ خود ہی ملاقات سمیت سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں صاحبزادہ تک پیغام پہنچانے کے لیے سروت پر مکمل اعتماد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کی رائے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں سروت بھیا، میرا خیال ہے یہی سب سے مناسب راستہ ہے۔ میں کل ایک رقعہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ مجھے یہاں پیش آنے والے تمام حالات سے ڈی سی پی صاحب کو باخبر کرنے کے ساتھ وہ رقعہ ان کے حوالے کر دیجیے گا۔ باقی سب ان پر ہے کہ وہ کیا لاہ عمل مرتب کرتے ہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ کل صبح سویرے میرے لیے مقامی ہندوانہ لباس کا بندوبست کر دیں، تب تک میں اپنا حلیہ بدل لوں گا۔ میری رائے میں میرے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے یہی مناسب رہے گا۔ سروت نے کہا، آپ ہماری سلامتی کی فکر نہ کریں۔ محبوب نگر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن اتنا اندھیرا بھی نہیں مچا کہ کوئی ہمارے اکثریتی محلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ بہرحال آپ کی فرمائش کل الصبح پوری ہو جائے گی۔ بس یہ بتا دیں کہ آپ کھاتے پیتے رئیس ہندو کا بھیس بھرنا چاہیں گے، متوسط درجے والا بنیا بننا چاہتے ہیں یا غریب محنت کش؟ میرا مطلب ہے یہاں کے سیٹھ عموماً یکساں رنگ کے ریشم یا کسی اور قیمتی کپڑے کی رنگین کنارے والی دھوتی اور چوکور دامن کا اونچا کرتا پہنتے ہیں اور کاندھے پر شوخ رنگ کا رومال ڈالتے ہیں، جبکہ درمیانی طبقے والے نسبتاً سادہ لباس پہنتے ہیں۔ میں نے کہا، لباس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خامخواہ متوجہ نہ کرے، اس لیے میری رائے میں مجھے نچلے متوسط طبقے کے شہری ہندو کا حلیہ اختیار کرنا چاہیے، صرف اسے مسلمانوں کے عمومی لباس سے الگ ہونا چاہیے۔ سروت نے کہا، میں سمجھ گیا، بے فکر ہو جائیں، بالکل ایسا ہی لباس مہیا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے سونے کی اجازت دے دی۔ صبح آنکھ کھلی تو سروت کی والدہ نے ناشتے کے بارے میں کوئی خصوصی فرمائش پوچھی۔ میں نے یہ معاملہ ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ پتہ لگا کہ بزرگ خاتون پہلے ہی اچھا خاصا اہتمام کیے بیٹھی ہیں۔ ناشتے کے بعد سروت نے اجازت طلب کی، انہیں دکان کھولنی تھی اور پھر اسے اپنے معاون رستم علی کو سونپ کر میری فرمائش پوری کرنے کے لیے جانا تھا۔
اس نے درخواست کی کہ میں اس کی عدم موجودگی میں باہر جانے سے گریز کروں۔ میں بھی فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا میں نے بخوشی اقرار کر لیا۔ سربت کے رخصت ہونے کے فوراً بعد اماں حضور میرے پاس آن بیٹھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میرے بازو کے زخم کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ مجھے اب بالکل درد محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ میں تو لگ بھگ اسے فراموش کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور پٹی باندھے رکھنے کی ہدایت کی۔ پھر وہ سنجیدہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی اور ٹھیٹھ حیدرآبادی اردو لہجے میں بولی، جاوید بیٹا برا نہ ماننا، مگر سربت بچپن سے مجھ سے کوئی بات چھپانے کا عادی نہیں ہے، بلکہ اس بات پر اس کی اپنی مرحومہ اہلیہ سے کئی بار رنجش بھی ہو جاتی تھی، تو اس نے آپ کو درپیش پورا معاملہ مختصراً مجھے بتا دیا ہے۔ انہوں نے میرے تاثرات جاننے کے لیے میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں نے فوراً کہا، یہ تو اچھی بات ہے امی جان، ویسے بھی اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ اتنے سنگین خطرے سے واقف ہونے کے باوجود آپ نے مجھے پناہ دی۔ میری بات سن کر انہوں نے قدرے خفگی آمیز لہجے میں کہا، ایسی بات نہ کرو لڑکے، میرے لیے سربت اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جہاں تک خطرے کا تعلق ہے تو یہ ہمارے محبوب نگر کے مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کوئی 15 سال ہونے کو آئے ہیں، اس شہر پر قوم پرست ہندوؤں کا غیر سرکاری راج ہے۔ ہر سال 6 مہینے کے بعد سیوک سنگھ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر شہر میں مسلم کش فسادات شروع کر دیتی ہے، اور ان کی کارروائیوں سے ڈر کر 10-20 مسلمان گھرانے حیدرآباد شہر کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہی ان ظالموں کا مقصد ہے کہ اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی جائے اور وہ ان کے گھروں، زرعی اراضیوں اور کاروباروں پر قبضے کرتے جائیں۔ میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، محبوب نگر جیسے مسلمانوں کی کثیر آبادی والے شہر میں اتنی گھمبیر صورتحال ہے امی جان، تو کم مسلم آبادی والے شہروں اور قصبوں میں اندھیر مچا ہوا ہوگا۔ اشرف النساء خاتون نے تفکر آمیز انداز میں اسبات میں سر ہلایا، بولی، درست کہہ رہے ہو، اکثر جگہوں پر ایسے ہی حالات ہیں، لیکن ایسی اندھیر نگری کم ہی جگہوں پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی سیوک سنگھ کا کرتا دھرتا اراپلی راگھون جیسا بد فطرت اور بد تینت گنڈا ہے، جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی مسلم کش مہم آگے بڑھا رہا ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے صاحبزادہ عماد الدین کا، جنہوں نے یہاں کی پولیس کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد سیوک سنگھ کی سرگرمیوں پر کافی روک ٹوک لگا دی ہے اور مسلمانوں کو چین کا سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے، ورنہ 3 سال پہلے تو یہاں یہ حالت تھی کہ شیطان خصلت مقامی ہندو سیوک سنگھ کی شہ پر مقامی کاروباری مسلمانوں کو معمولی رقم کے عوض اپنا کاروبار حوالے کرنے کا حکم دیتے تھے، جس پر انکار کے نتیجے میں ان کا کاروبار تباہ کرنے یا جان سے مارنے کی دھمکی دی جاتی تھی۔ بزرگ خاتون غالباً اپنے جذبات قابو میں رکھنے کے لیے خاموش ہوئی، پھر اسی گھمبیر لہجے میں بات آگے بڑھائی، بولی، اراپلی راگھون کا ایک قریبی چمچا اشوتوش رانا بھی شاید بہت برسوں سے میرے سربت کی دکان پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ کوئی 2.5 سال پہلے اس نے سربت کو پیغام بھجوایا کہ 5000 روپے کے عوض اپنی دکان اور گھر اسے سونپ کر یہاں سے رخصت ہونے کی تیاری کرو۔ سربت جانتا تھا کہ اشوتوش رانا کی یہ پیشکش دراصل ایک خطرناک دھمکی ہے۔ اس نے علاقے کے تھانے میں اطلاع دی اور تحفظ فراہم کرنے کی درخواست کی، لیکن جواب میں سرزنش کی گئی کہ اگر پیشکش قبول نہیں تو انکار کر دو۔ قانون کے پاس اتنا فالتو وقت اور نفری نہیں ہے کہ اس طرح کے کاروباری معاملات میں الجھتی پھرے۔ مجھے لگا ان کے ذہن میں اس اذیتناک دور کی یادیں پوری شدت سے تازہ ہو گئی ہیں، تاہم انہوں نے اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بولی، سربت تھانے سے واپس لوٹا ہی تھا کہ اسے اشوتوش کی طرف سے پیغام ملا کہ تم نے پولیس کے پاس جا کر اچھا نہیں کیا، اب تمہیں دی گئی مہلت 1 مہینے سے کم کر کے 1 ہفتہ کر دی گئی ہے، اپنا نہیں تو اپنی بوڑھی ماں کا خیال کرو۔ تم نے 5000 روپیہ لے کر دکان اور گھر سے فارغ خطی نہ لکھی تو 8ویں دن تمہیں گولی مار کر دکان اور گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ ذرا سوچو وہ بیچاری اس عمر میں کہاں ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ میرے اضطراب کی شدت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھ سے خاموشی کا مختصر وقفہ بھی برداشت نہ ہو پایا۔ کہا، پھر کیا ہوا امی جان؟ بزرگ خاتون نے بات آگے بڑھائی، بولی، اگلے ہی روز سربت دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 بدماش آئے اور اس کے سر سے 2-3 فٹ اوپر یک کے بعد دیگرے 3 گولیاں داغ کر چلے گئے۔ میں دھماکے سن کر بوکھلائی ہوئی ننگے سر نیچے دکان میں پہنچی۔ میرا دل اس بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ سربت نے مجھے یقین دلایا کہ وہ صحیح سلامت ہے، لیکن میرا دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس حملے کے بعد میں نے دکان بند کروا دی، لیکن اشوتوش کی دھمکی اب حقیقت کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ یہ سب سن کر مجھے سچ مچ شدید جذباتی دھچکا پہنچا۔
ثروت نے اتنی طویل گفتگو کے دوران میں ایک مرتبہ بھی تذکرہ نہ کیا تھا کہ وہ خود بھی راشٹریہ سیوک کی بدماشی کا براہ راست نشانہ بن چکا ہے اور اتنے خطرناک حالات سے دوچار ہو چکا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنی بپتا سنا کر شاید اپنے 1-2 دن کے مہمان کو یعنی مجھے خامخواہ کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تاہم اس کی والدہ کو مزید احوال سنانے کو تیار پا کر میں نے اپنی توجہ ایک بار پھر ان کی طرف مبذول کر لی۔ محترم اشرف النساء فرما رہی تھی، میں بتا نہیں سکتی کہ ہم ماں بیٹے نے اگلے 2 مہینے کتنے تناؤ میں گزارے۔ ثروت کو اپنی جان کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی یہ فکر تھی کہ اسے کچھ ہو گیا تو مجھ دکھیاری بڑھیا کا کیا بنے گا۔ میری ہی خاطر اس نے اپنی دکانداری تباہ کر لی۔ اشوتوش اس دوران میں سکون سے نہیں بیٹھا۔ اس نے 2 بار رات کو دکان کے سامنے فائرنگ کروائی اور کئی راتوں تک ثروت کو خوفناک دھمکیاں دیتے ہوئے جیپ میں گلی کے چکر لگاتا رہا۔ بالآخر اس نے دھمکی دی کہ اب وہ دکان کو آگ لگا دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم دونوں جل کر بھسم ہو جائیں۔ بزرگ خاتون نے گہرا سانس بھرا۔ اس سے پہلے کہ میں بے چین ہو کر آگے کا احوال پوچھتا وہ کہنے لگی، ثروت اپنے جذبات کی نمائش کا قائل نہیں ہے، لیکن میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس دھمکی نے اس کی پریشانی آخری حد تک بڑھا دی ہے۔ تاہم پھر پاک پروردگار کو ہم بے بسوں کی حالت پر رحم آیا اور صاحبزادہ عماد الدین کچھ دن کی چھٹیوں پر گھر آ گئے۔ ثروت میری اجازت سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا اور اپنی ساری بپتا انہیں کہہ سنائی۔ اگلی ہی صبح صاحبزادہ اپنی سرکاری جیپ میں یہاں پہنچے اور ثروت کو اپنے ساتھ لے کر اس وقت کے ڈی سی پی کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے ثروت کے ہاتھ کی لکھی حفاظت کی درخواست ڈی سی پی کے دستخط کے ساتھ وصول کروائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اشوتوش نامی اس بدماش کو لگام نہیں ڈال سکتے تو اسے پولیس کے ضلعی سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ ثروت میرے بھائی کی طرح ہے، اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کا خمیازہ صرف اشوتوش کو نہیں بھگتنا پڑے گا بلکہ مقدمے میں ڈی سی پی کو بھی فریق بنایا جائے گا۔ ان کے خاموش ہونے پر میں نے کچھ انتظار کے بعد پوچھا، تو کیا اس کے بعد اشوتوش باز آ گیا؟ انہوں نے سر کو نفی میں ہلایا، بولی بس اتنا فرق پڑا کہ اس نے سرعام بدماشی ترک کر دی، البتہ خفیہ پیغام کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ طریقہ وہی تھا، اب اس نے پیشکش کی رقم بڑھا کر 10,000 روپیہ کر دی تھی۔ بالآخر ثروت نے ایک رجسٹرڈ خط کے ذریعے صاحبزادہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے جواب میں ثروت کو حیدرآباد طلب کیا۔ ثروت چوری چھپے 3 دن کے لیے صاحبزادہ کے پاس چلا گیا۔ واپس لوٹا تو لائسنس کے ساتھ ولایتی پستول اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آتے ہی ہولسٹر میں لگے پستول اور گولیوں کے ساتھ ڈی سی پی کے دفتر کا رخ کیا اور اپنے لائسنس یافتہ اسلحے کا اندراج کروایا۔ اس کے بعد اشوتوش نے کبھی اسے ڈرانے دھمکانے کی جرت نہ کی۔ اس کے بعد ثروت کی دیکھا دیکھی درجن بھر صاحب حیثیت مسلمانوں نے صاحبزادہ کے توسط سے لائسنس بنوا کر اسلحہ خریدا۔ صاحبزادہ کے ڈی سی پی بننے کے بعد یہ تعداد 70-80 تک پہنچ گئی۔ اب بھی 10-15 درخواستیں منظوری کی منتظر ہیں، لیکن ظالموں کو انہی کی زبان میں جواب دینے کی ابتدا میرے بیٹے نے ہی کی تھی۔ وہ بظاہر سیدھا سادھا نرم خو دکھائی دینے والا بندہ میرے اندازے سے کہیں زیادہ گہرا، جرت مند اور پر استقامت انسان ثابت ہوا تھا۔ اس نے تنہا شہر کے خطرناک ترین بدماش کا نہ صرف سامنا کیا تھا بلکہ اسے پسپا کر کے اپنے جیسے باقی مظلوموں کے لیے قابل تقلید مثال بن کر سامنے آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھے پناہ دینے کا خطرناک قدم اٹھا کر پہلے ہی اپنے نڈر اور دلیر ہونے کا ثبوت دے چکا تھا۔